میری ساس کھانے کے ہر نوالے کے بعد مجھے دودھ کا گھونٹ زبردستی پلاتی اور کہتی اس سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے اور جڑواں بچے ہوتے ہیں، جبکہ اس دودھ ذائقہ بہت عجیب سا تھا۔ جب کچھ ہی وقت میں میرا پیٹ اچانک بہت بڑا ہونے لگا، میں ڈر گئی، کیونکہ حمل کے 9 مہینے پورے ہونے پر بھی پیٹ اتنا نہیں بڑھتا تھا۔ جبکہ میری سانس بہت خوش تھی، مگر مجھے اپنی سانس پر اس وقت شک ہونے لگا جب سانس بولی تم 11 ماہ کا بچہ جنو گی، ورنہ بچے مر جائیں گے۔ یوں 11 ماہ بعد میں ہسپتال گئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام صبا ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابو کے انتقال کے بعد خاندان کے تمام لوگوں نے ہم سے رشتہ ناتا توڑ لیا تھا کہ شاید انہیں لگا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد ہم لوگوں کی ذمہ داری ان کے سر پر آ جائے گی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے ننیال اور ددیال والوں نے پوری طرح ہم سے بائیکاٹ کر دیا اور ہم لوگوں پر اتنے برے دن آ گئے کہ اگر ہم بھیک ہی مانگ لیتے تو زیادہ کما لیتے، مگر میری ماں نے ہم لوگوں سے بھیک منگوا کر کھلانے سے بہتر کما کر کھلانا سمجھا، اور جس دن ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا اس دن ہم بھوکے ہی سو جاتے تھے، مگر کسی سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد میری ماں کو کچھ گھروں میں صفائی کرنے کا کام مل گیا، کیونکہ انہیں سلائی یا کوئی اور ہنر نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ گھروں میں صفائی بھی کرتی اور پھر ایک جگہ پر سلائی سیکھنا بھی شروع کر دی، کیونکہ محلے کی ایک عورت نے میری ماں سے بولا تھا کہ اگر تم سے سلائی سیکھ جاؤ گی تو میں تمہیں سلائی کا بہت سا کام لے کر دے سکتی ہوں، پھر تمہیں گھر میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتی ہو۔ میری ماں کو ان کا یہ آئیڈیا اچھا لگا، اسی لیے انہوں نے سلائی سیکھی۔ ہم 3 بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے میرے ماں کے دن رات ایک کر دیا، اور ساتھ ساتھ میری ماں نے ہم لوگوں کو سرکاری اسکول میں بھی پڑھایا اور بھی سلائی بھی سکھا دی۔ جس طرح ان کے شوہر مرنے کے بعد ہم لوگ یتیم ہو گئے اور ہر طرف سے بے سہارا بھی ہو گئے تھے، اس طرح کل کو اگر ہم پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیں بھی لوگ بے سہارا نہ کر دیں، اسی لیے وہ ہمیں اتنا مضبوط بنانا چاہتی تھی۔ ہم اپنی ماں کے بہت مشکور تھے کہ انہوں نے اپنی خاطر اپنی جوانی تک کا خیال نہیں کیا، لیکن میری چھوٹی بہن کے مزاج ہی الگ تھے، اس نے تو شاید میری ماں کی ساری قربانیوں پر پانی پھیرنے کی ٹھان لی تھی۔ جیسے ہی بڑی ہوتی گئی اس میں ایک عجیب سا غرور آتا گیا۔ وہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت تھی، جہاں ہمارے کھانے پینے کا گزارا اور ساتھ میں پڑھائی کا گزارا آج کل سے بڑی مشکل سے ہو رہا تھا، وہیں اس کے پاس نہ جانے کہاں سے اتنا سارا میک اپ کا سامان آ جاتا تھا اور وہ کالج میں فل تیار ہو کر جاتی۔ ہم نے کبھی عید تہوار پر بھی اتنا میک اپ استعمال نہیں کیا تھا جتنا وہ کالج میں لگا کر جاتی تھی۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی آخر پڑھائی کرنے کے لیے اتنا سچ سچ کر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اس کی حرکتوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے، لیکن ماں نے میری بات کو رد کر دیا اور کہنے لگی یہ اس کا بچپنا ہے، بچپن میں کسی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ سج سنور کر رہے، جب اس کو شعور آئے گا تو وہ یقیناً کام نہیں کرے گی۔ ماں کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور اس کی حرکتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی حرکتوں کو نظر انداز کرنا ہم سب لوگوں کی بہت بڑی بھول تھی کہ ایک دن اس نے کہا کہ وہ آڈیشن دے کر آئے گی۔ ہم سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کس آڈیشن کی بات کر رہی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنی خوبصورتی کو اچھی طرح جانتی ہے اور ڈرامہ کے لیے آڈیشن دے کر آئے گی۔ ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ فضول گوئی بند کر دو اور اپنی زندگی میں حقیقت کا سامنا کرو، لیکن اس نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ دوسرے دن وہ کالج جانے کے بہانے وہیں سے آڈیشن دینے چلی گئی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اپنی ماں کو آ کر فوراً بتا دیا کہ وہ کالج میں نہیں ہے، اور پھر وہ رات کے وقت واپس آئی۔ جب واپس آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا آڈیشن لوگوں کو بہت پسند آیا، جلد ہی مجھے کسی ڈرامے میں بھی لے لیں گے، پھر ہمارے دن بدل جائیں گے، میں ہر وہ چیز کر سکوں گی جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میری ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تم نے یہ کس راستے پر نکل پڑی ہو، یہ ہم شریف لوگوں کا پیشہ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی آج تک شرافت کا مظاہرہ کر کے کچھ بھی نہیں ملا، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں جس سے ہماری عزت دگنی ہو جائے۔ جس دن ہمارے پاس پیسہ آئے گا اس دن دیکھنا سارے خاندان والے کیسے ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے میری ماں کی کوئی بات نہیں سنی اور اسے جو کرنا تھا وہ کر رہی تھی۔ میری ماں اور باقی سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ہم لوگوں کی یہ کوشش بھی رہ گاں چلی گئی۔
کیونکہ اس نے بغاوت کی ٹھان لی تھی۔ جب میری ماں نے اسے کمرے میں بند کر دیا کہ تم دوبارہ انڈسٹری کا رخ نہیں کرو گی، تو وہ گھر سے بھاگ گئی، اور جب وہ گھر سے چلی گئی تب شاید ہمارے گھر میں مصیبتوں کا بوچھال آ گیا تھا۔ کل تک جس خاندان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں، آج وہ سارے ہمارے گھر پر آ کر جمع ہو گئے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ تربیت دی ہے ہماری ماں نے ہمیں، اگر ان سے ان کے بچے نہیں سنبھالے جا رہے تھے تو ہمارے خاندان کو دے دیتی، ہم ان کی تربیت اچھی کرتے۔ آج اس کی بیٹی نے ثابت کر دیا کہ وہ تم لوگوں سے بالکل خوش نہیں تھی، تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو نیلام کر دیا ہے۔ سب لوگوں کی انگلیاں میری ماں کی طرف اٹھ رہی تھیں، اور مجھے یہ بات پر بہت زیادہ بری لگ رہی تھی، لیکن میری بہن نے جو کام کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ایسا کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم اپنے خاندان والوں کو تسلی دلا سکیں۔ ہماری ماں نے گھروں میں کام کرنا تو بہت پہلے ہی بند کر دیا تھا، اب ہماری ماں کو سلائی ملنا بھی بند ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت بڑی مصیبت آ گئی، یہاں تک کہ اب ہم سے کوئی بھی تعلق رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میری ماں کو ایک بار ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، کیونکہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پئی تھی کہ ان کی بیٹی نے ایسا کام کر لیا تھا، مگر پھر بھی ہمیں جینا تو تھا ہی۔ آہستہ آہستہ کر کے زخموں پر مرہم لگنے لگا، اور ہم نے سب لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ ہماری بہن ہی نہیں ہے، اور ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے۔ وہاں موجود سب لوگوں کو بس یہی بتایا کہ ہم 2 بہن بھائی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میری ماں نے میرے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے، لیکن میری بہن کے کارناموں نے ہمارا یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں سب لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا کہ میری بہن گھر سے بھاگ کر ڈراموں میں آنے لگی ہے، اور یہ رشتہ ٹوٹ جاتا۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر چلے جاتے کہ جس کی ایک بہن نے بھاگ کر فلمی دنیا کو جوائن کر لیا، وہ دوسری کیوں نہیں کرے گی، اور کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ میری ماں کی پرورش غلط ہے، جو ایک بیٹی ایسا کر گئی دوسری کے دل میں بھی ایسا ہی کوئی خواب ہوگا، جبکہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں تھا، کیونکہ میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کئی رشتے آئے اور چلے گئے، لیکن میری بات کہیں بھی پکی نہیں ہوئی تھی۔ مجھ سے زیادہ میری ماں اس بات کو لے کر مایوس تھی۔ میری ماں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں ایک دن بہت اچھا رشتہ ملے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک فیملی نہ جانے کہاں سے پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر پر آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں تمہاری بیٹی اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے۔ ہم سب لوگ حیران ہو گئے۔ جن لوگوں کے خاندان کی جگہ جگہ بدنامی ہے، ان کے خاندان کو یہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر آئے ہیں، تو سب سے زیادہ میری ماں نے کہا کہ یہ قدرت کا کوئی معجزہ ہے کیا، اسی لیے مجھے یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ مگر مجھے اس رشتے میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، بھلا ہم لوگوں کی بدنامی ہونے کے باوجود یہ لوگ ہم کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، وہ بھی صرف ہم سے رشتہ جوڑنے کے لیے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر میری ماں نے ان کے بارے میں جو چھان بین کروائی تھی اس کے حساب سے یہ گھر بالکل ٹھیک تھا، اس لیے میں نے بھی حامی بھر دی، اور میں شادی کر کے لوگوں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ جیسے میں ان کے گھر میں آئی تو میری سانس میرے وارے نیارے جانے لگی۔ وہ مجھ پر اتنا پیار لے جایا کرتے تھے کہ مجھے کبھی کبھی شک ہونے لگتا تھا کہ کیا یہ واقعی میری سانس ہے۔ مگر 2 ہفتوں بعد ان کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ 2 ہفتوں کے بعد وہ کہنے لگی کہ مجھے اب انہیں کوئی پوتا یا پوتی دے دینی چاہیے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ تو سب قدرت کے فیصلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدرت تو تب ہی کچھ کرے گی جب ہم لوگ بھی کچھ کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، آخر وہ بولنا کیا چاہتی تھی؟ میں ان کی بات صحیح طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ اب میری ساس کھانے کے ہر نوالے کے بعد مجھے دودھ کا گھونٹ زبردستی پلاتی اور کہتی اس سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے اور جڑواں بچے ہوتے ہیں، جبکہ اس دودھ کا ذائقہ بہت عجیب سا تھا۔ جب کچھ ہی وقت میں میرا پیٹ اچانک بہت بڑا ہونے لگا، میں ڈر گئی، کیونکہ حمل کے 9 مہینے پورے ہونے پر بھی پیٹ اتنا نہیں بڑھتا تھا، جبکہ میری ساس بہت خوش تھی۔ مگر مجھے اپنی ساس پر اس وقت شک ہونے لگا جب 8 مہینے گزرنے کے بعد میری ساس بولی تم 11 ماہ کا بچہ جنو گی، ورنہ بچے مر جائیں گے۔ مجھے ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ورنہ میں بھی تو دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی تھی۔ جب ہر ماں 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے تو میں کیا ان سب عورتوں سے الگ تھی؟ مجھے اپنی ساس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ضرور میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، یا پھر غلط کر بھی رہی تھی۔ 11 ماہ بعد جب میں اسپتال گئی تو ڈاکٹر نے مجھے ایک دوائی دی، جس کو کھانے کے بعد مجھے دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں رہی۔ پھر جب میں ہوش میں آئی تو دن کی بجائے رات ہو چکی تھی۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو وہ بولنے لگی کہ تمہاری ڈیلیوری کافی مشکل تھی اور مبارک ہو، تم نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بچہ تو مجھے نومولود نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میری محلے کی دوست کے ہاں جب اس کا بچہ پیدا ہوا تھا
تو اسے میں نے دیکھا تھا، وہ تو بالکل ہی کوئی پھول سا سویا ہوا بچہ تھا، آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں، مگر یہ بچہ تو دوسروں کو دیکھ رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ میری حیرت شاید میری ساس اور نند نے بانپ لی تھی۔ اس نے بولا کہ تمہاری ڈیلیوری 9 مہینے کی بجائے 11 مہینوں بعد ہوئی ہے، اسی وجہ سے تمہیں شاید اپنا بچہ بڑا لگ رہا ہے۔ میں اس کے بعد خاموش ہو گئی کہ واقعی میں میری ڈیلیوری نارمل تو نہیں تھی۔ میں اپنے بچے کو لے کر گھر میں آ گئی، مجھے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، لیکن میری ساس اور میرے شوہر کا رویہ مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ اس بچے کو لے کر شاید ان دونوں کے درمیان کوئی بحث چلتی رہتی تھی، اور پھر وہ لوگ ہر دوسرے دن اس بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تھے۔ میں ان سے پوچھتی کہ آخر وہ اس بچے کو لے کر روز ہی ہسپتال کیوں چلے جاتے ہیں، جبکہ وہ بیمار بھی نہیں ہے، مگر وہ دونوں مجھے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتے اور کہتے تمہارا ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ ان کا بھی بچہ تھا، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ 1 مہینے کے بعد مجھے میرا بچہ واقعی بیمار لگنے لگا اور میرا شوہر اسے پھر سے لے کر دوبارہ ہسپتال چلا گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ اسے سانس کی بیماری ہو گئی ہے اور کافی وقت تک اسے آکسیجن لگتی رہی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مجھے میرے بچے کی بہت فکر ہونے لگی۔ ایک دن دوبارہ میرے بچے کو وہی سانس کی بیماری ہونے لگی، تو میری ساس اور شوہر اس وقت گھر پر نہیں تھے، اسی لیے میں خود ہی ہسپتال چلی گئی۔ ہسپتال میں آ کر میں نے اسے آکسیجن لگوائی۔ اتفاق سے اس دن وہ ڈاکٹر ہسپتال میں موجود نہیں تھی جس نے میری ڈیلیوری کی تھی۔ میں نے دوسری ڈاکٹر کو اپنا سارا مسئلہ بتایا اور کہا کہ اس طرح کر کے میرے بچے کو پہلے سانس کی بیماری نہیں تھی اور اب ہو گئی ہے۔ پہلے بھی میری ساس اور شوہر اس کو یہاں کسی مرض کی وجہ سے لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے جس دن میرا بچہ پیدا ہوا ہوگا اسی دن اسے یہ بیماری لگی ہوگی، بس میری ساس اور شوہر یہ بات مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میری ڈیلیوری کس دن ہوئی تھی یہ بتا دیں۔ میں نے اسے وہ تاریخ بتائی تو انہوں نے رجسٹر سے میرا نام اور میرے بچے کا ریکارڈ ڈھونڈنا شروع کیا، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ یہاں تو اس نام کی کوئی مریض آئی ہی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بچہ پیدا ہوا تھا۔ میں اس کی بات سن کر شوق میں چلی گئی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ اچھی طرح چیک کریں، میری فلاں فلاں ڈاکٹر نے ڈیلیوری کروائی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اس نام کی تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس کا حلیہ بھی بتایا تو اس نے کہا کہ ایسا کوئی بھی ڈاکٹر یہاں کام نہیں کرتا۔ تبھی مجھے وہاں سے ایک وارڈ بوائے گزرتا ہوا نظر آیا جو اس دن ہمارے پاس منڈلا رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ اس دن وہی موجود تھا، آپ اس سے پوچھ لیں۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر نے اپنے پاس آنے کا بولا تاکہ وہ میری بولی بات کے بارے میں تصدیق کر سکے، مگر وہ تو وہاں سے بھاگنے لگا۔ مگر اسی وقت اسے سیکیورٹی نے پکڑ لیا اور اس کے بعد جو مجھے پتا چلا اسے سن کر میں دہل کر رہ گئی۔ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور ڈاکٹرانی اصل میں کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک ڈرامہ کمپنی سے آئی تھی جو اس دن وہاں شوٹنگ کرنے آئی تھی، جس کا ہسپتال والوں کو معقول پیسہ بھی ملا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر نہیں تھی مگر میں تو یہاں سچ میں آئی تھی۔ میرا پیٹ بھی بڑا ہوا تھا اور اگر میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا تھا تو مطلب میرا بچہ بھی ہوا تھا، مگر میرا بچہ اس وقت کہاں تھا؟ وہی تو میرا بچہ تھا، پھر یہاں ریکارڈ کیوں نہیں؟ ان ساری باتوں کے بارے میں مجھے صرف اپنی ساس اور شوہر ہی بتا سکتے تھے، اسی لیے میں اپنے بچے کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو میری ساس اور شوہر گھر پر ہی موجود تھے اور مجھے دیکھ کر تیزی سے میری طرف آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں کہاں گئی تھی۔ تو میں نے کہا میں ہسپتال گئی تھی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چل گیا جس ڈاکٹر نے میری ڈیلیوری کروائی تھی وہ تو کسی ناٹک کمپنی کی تھی اور اس ہسپتال کے رجسٹر میں میرا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے اور نہ ہی میرے بچے کے پیدا ہونے کا کوئی ریکارڈ ہے۔ آخر یہ سب کیا راز ہے؟ مجھے آپ لوگ بتائیں گے یا پھر میں پولیس میں جا کر آپ لوگوں کے خلاف رپورٹ لکھوا دوں؟ میرے بات سن کر وہ دونوں ڈر گئے اور کہنے لگے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے خاندان کے وارث کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ میں ان کی بات آج بھی نہیں سمجھی اور میں نے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ بتا دے کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ مجھے آپ لوگوں پر پہلے بھی شک ہوا تھا لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس نے کہا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے بیٹی کی شادی اس کی پسند کے مطابق ہوئی تھی۔ 6 مہینے تک وہ لوگ بہت خوش زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کی بیوی کو بلڈ کینسر ہے، جس کے بعد وہ جلد ہی مرنے والی ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوتا بھی تو وہ بہت مہنگا تھا جو ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر انہی دنوں ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔
ہم یہ خبر سن کر خوش بھی تھے مگر اس کی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ اداس بھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ تبھی میری بہو نے مجھے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی ایک ایسی لڑکی سے کروا دوں جسے زمانہ قبول نہیں کر رہا ہو۔ تبھی ہمیں اگلے دن رشتے کروانے والی سے تم لوگوں کے بارے میں پتہ چلا، تو میں فوراً تم لوگوں کے گھر جا کر رشتہ مانگ لیا اور اس طرح تم شادی کر کے ہمارے گھر میں آ گئی۔ جب تم اس گھر میں آ گئی تو میرے بیٹے نے اپنی پہلی بیوی کو کسی اور گھر میں رکھ دیا۔ ویسے تو ہم لوگ تمہیں ہی سب کچھ سچ بتانا چاہتے تھے، لیکن میری بہو نے کہا کہ اسے سب کچھ سچ نہ بتاؤ ورنہ اسے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر ہمارا پوتا بھی اس دنیا میں آنے والا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ تم اسے اپنے بچے کی طرح پیار کرو، اس لیے ہم نے یہ سارا ناٹک کیا۔ میں تمہیں دودھ میں ملا کر ایسے کیمیکل پلا دیتی تھی جس کی وجہ سے تمہارا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ جب 8 مہینے پورے ہوئے تو میری بہو کی ڈیلیوری ہو گئی، مگر میری بہو مر گئی اور ہمارا پوتا سانس کا مریض تھا اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ بھی جلد ہی مر جائے گا۔ ہمیں یہ سن کر بہت گہرا صدمہ پہنچا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اسے 2 مہینے آبزرویشن میں رکھا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تبھی ہم نے کہا کہ تمہاری بچہ 11 مہینے بعد پیدا ہوگا، مگر ہمیں کچھ ایسا کرنا تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہ لگے کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ اسی لیے ہم نے ڈاکٹر سے بے ہوشی کی دوا لی اور وہ تمہیں کھلا دی۔ جب تم بے ہوش ہو گئی تو تمہارے پیٹ کی سرجری کر دی گئی اور ایک ایسا اینٹیڈوٹ تمہاری باڈی میں ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے تمہارا پیٹ 8 گھنٹوں کے اندر ٹھیک ہو گیا اور 12 گھنٹوں کے اندر جب تمہیں ہوش آیا تو ہم نے وہ بچہ تمہاری گود میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ تم نے اسے اپنا مان لیا۔ یہ دیکھ کر ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے، مگر ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے کیونکہ اس کی دوائیاں چل رہی تھیں۔ لیکن اگر ہم تمہیں یہ بتاتے کہ یہ بیمار ہے تو تم بھی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی اور اس کے بارے میں ساری انفارمیشن پتہ کروا لیتی، جس کے بعد ہمارا راز تم پر کھل جاتا۔ میں ان سب باتوں کو سن کر اداس ہو گئی اور میں نے اس بچے کی طرف دیکھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی۔ میں نے کہا آپ نے یہ سب مجھ سے چھپا کر اچھا نہیں کیا، مگر کوئی بات نہیں، آپ لوگ اس بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں اسے بالکل ماں کی طرح ہی رکھوں گی۔ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا تو ان لوگوں کا مجھ پر احسان بھی تھا، کیونکہ جب مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کر رہا تھا تب ان لوگوں نے آ کر میری ماں کا مان بڑھایا تھا۔